ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ دوزخ میں جائیں گے کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت انہیں تو پوچھتے ہیں سب کے جن کے ہیں عمل اچھے، انہیں تو پوچھتے ہیں سب کے ہیں عمل اچھے، بروں کو آپ لیتے ہیں، یہ عادت ہے محمد کی، بروں کو آپ لیتے ہیں، یہ عادت ہے۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جیے جاتے تھے مرنے کے لیے، اس شوق میں غازی جیے جاتے تھے مرنے کے لیے، اس شوق میں غازی کہ دکھلائے گا مرقد میں خدا صورت محمد کی، کہ دکھلائے گا مرقد میں خدا صورت محمد کی، جو آنکھیں دی تو دکھلا دے خدا صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بلال میں عطائے حضور مفسر قرآن خلیفہ حضور اشرف الفقہا مولانا فاروق ربانی صاحب کو مائک پر دعوت دوں گا کہ حضرت مائک پر آئیں اور آپ حضرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے حضور مفسر قرآن خلیفہ حضور اشرف الفقہا، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء سید المرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ، صدق اللہ العظیم، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے بھروسہ،
جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے وہی کافی ہے، یعنی جو رب پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے رب کی ذات کافی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے نجات دینے والی ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ میں غور کریں تو بہت سی ایسی بدشگونیاں، بدفعلیاں اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے بندش لگا دی، کسی نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، کسی نے ہم پر آسیب ڈال دیا، کسی نے ہمارا ناقتہ بند کر دیا، کسی نے ہمارے راستے روک دیے۔ یہ تمام بدشگونیاں اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر اسے بدشگونی کی حاجت نہیں ہوتی، اسے بدفعلی کی حاجت نہیں ہوتی۔ جب اس کو رب پر بھروسہ ہوتا ہے تو یقیناً اللہ ہی حامی ناصر اور مددگار ہوتا ہے۔ آج سوسائٹی کے اندر، آج معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم نے صبح فلاں آدمی کو دیکھ لیا، میرا کام نہیں بنا۔ یہ بدشگونیاں ہوتی ہیں کہ فلاں شخص میرے لیے منحوس ہے، فلاں عورت میرے لیے منحوس ہے۔ اس طرح کی باتیں ذہنوں میں آتی ہیں کہ جب بھی شخص کے ساتھ میں کام کرتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا، جب بھی میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرتا ہوں میری ڈیل پوری نہیں ہوتی۔ یہ آدمی کی اپنی بدشگونی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے راحت ہے اور ہر راحت کے بعد تکلیف ہے۔ کبھی دھوپ ہے زندگی میں تو کبھی چھاؤں ہے۔ اللہ آسودہ فرما کر بھی آزماتا ہے اور سب کچھ لینے کے بعد بھی ہمیں آزماتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے اس کا امتحان لے، اس سے آزمائش میں مبتلا کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ ہم نے کام کیا، ہمارا کام نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں انسان اپنے عمل کو کیوں نہیں دیکھتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو بیماریاں آتی ہیں، یہ جو الجھنیں آتی ہیں، یہ کلفتیں آتی ہیں، یہ اپنے آپ نہیں آتی۔ حضور فرماتے ہیں یہ خود بخود نہیں آتی، بلکہ اس کو بلانے والے بھی ہم ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے مصیبتوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ طبی نسخے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھی غذا نہیں کھاؤ گے تو یقیناً تمہارا جسم کمزور پڑے گا، بیمار ہو جاؤ گے۔ بہت زیادہ کھانے والا بھی بیمار ہوتا ہے، بہت زیادہ سونے والا بھی بیمار ہوتا ہے، اور مقدار سے کم نیند لینے والا بھی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیماریاں خود نہیں آتی، غلط شلط کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہونے کی وجہ سے انسان ذہنی توازن گما دیتا ہے۔ یعنی یہ تمام پریشانیاں انسان خود بخود لاتا ہے، وہ آتی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مصیبتیں ہمارے کو گھیرتی ہیں، پریشانیاں ہمارا گھیراؤ کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں سب رب کی طرف سے ہے، یہ سب ہمارے عملوں اور بدگمانیوں اور بدکرداریوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم برا کام کریں گے یقیناً مصیبت میں مبتلا ہوں گے، اگر اچھا کام کریں گے اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لیتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی اور پر الزام دینے سے پہلے یہ سوچیں نا کہ میرا کام آخر میرا نوالا کون سا ہے،
میں حرام کھاتا ہوں یا حلال کا کھاتا ہوں، میرا جو کیریکٹر ہے، میرے جو معاملات ہیں، کیا میں نماز کا پابند ہوں یا نہیں، میرے گھر کے اندر میرے گھر کی عورتیں، میرے گھر کے مرد کیا نماز کے پابند ہے کہ نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سارا گھر نماز پڑھتا ہے، سارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود روزی کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کے باوجود ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں آتی، تو یہ نہ سمجھے کہ سارا گھر نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود رحمتیں نہیں آتی، برکت نہیں آتی، لیکن گھر میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے جس کے گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارے معاملات رک جاتے ہیں۔ یہ سمجھ کے چلیے، ضروری نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں ہی سب کچھ کرا لے جائے گی، ہمارے گھر کے چار دیواری میں بھی ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ ہمارے گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں کیا وہ بھی نمازوں کے پابند ہیں، وہ ان کے کردار اسلامی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اس چیز پر بھی ہمیں توجہ رکھنی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جہاں مکۃ المکرمہ ہے، حضور فرماتے میرے سامنے، مکاشفۃ القلوب امام غزالی اس کو نقل فرماتے ہیں اس حدیث کو، حضور فرماتے ہیں کہ جہاں پر لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں اسے مکہ کہتے ہیں، مکۃ المکرمہ میں ساری امت کو اللہ نے میرے سامنے جمع کر دیا، ساری امت کو مکہ کی زمین پر اللہ نے میرے سامنے جمع کر دیا، آدم سے لے کر مجھ تک ساری امتیں میرے سامنے موجود ہیں، میں نے ساری امتوں کا معائنہ کیا، حضور فرماتے میں نے اپنی امت کو بھی دیکھا، میری امت کی پیشانیاں چمک رہی تھی، حضور فرماتے ان کے رنگ و روغن چمک رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ہر اونچائی پہنچایا تھا، حضور فرماتے میری امت کو رب نے ہر عرف و اعلیٰ مقام تک پہنچایا تھا۔ اس کے بعد اللہ حضور سے فرماتا کہ اے میرے حبیب اب بتا، یہ تیرے سامنے ہم نے معاملات رکھ دیے، کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ اللہ حضور سے پوچھ رہا ہے کیا تو خوش ہے، تو راضی ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہاں مولا، میں تیری رحمت سے تیری رحمت کا امیدوار تھا، پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، مالک و مولا تو نے میری امت کی جبینیں چمکائی ہے، میری امت کی پیشانیاں چمکائی ہیں، مالک و مولا یہ ہے کون؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب تیری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جس کو بغیر حساب کتاب کے تیرا مولا جنت عطا فرمائے گا، 70,000 70,000 70,000 ایسے امتی ہیں تیرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے کیا 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 نہیں کیا، کوئی سوال و جواب نہیں، قیامت کے دن 70,000 ایسے بندے ہوں گے جس کو رب تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث صحابہ کو حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ 70,000 لوگ کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے 70,000 جس کو رب تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان کی نشانیاں چار ہیں، پہلی یہ کہ وہ اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہیں، اپنے جسم میں داغ نہیں لگاتے، داغ سے مراد جانتے ہیں یہ ہماری تخلیق کس نے بنائی؟ رب نے بنائی نا۔ چہرہ کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پیر کس نے بنایا؟ رب اس کا خالق ہے، اللہ نے ہمیں بنایا۔ اب اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو رب اس کو پسند فرمائے گا۔ آج نوجوان طبقہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی ہونٹ کی سرجری کروا رہا ہے، کاسمیٹک سرجری کا دور آیا ہے، یہ اپنے مسلز کی سرجری کروا رہے ہیں، اپنے جسموں میں دگوا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے جاہل بھی ہیں جو اپنے بدنوں کے اوپر ٹیٹو بھی لگواتے ہیں۔ خیر الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ وبا نہیں ہے، لیکن آپ باہر جائیں ایسے جاہل ہیں کہ بقول وہ مسلمان ہیں لیکن اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ایسا نظر آتا ہے۔
جو لوگ اپنے جسم کو دغواتے حضور فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر داغ نہیں لگنے دیتے. ان کی پہلی نشانی آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں, کوئی شمار ہے اس کا؟ ان گنت لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اب اللہ کی تخلیق دیکھیں آپ, یہ انگوٹھا ہے نا, بظاہر معمولی ہے, لیکن انگوٹھے کا جو نشان ہے پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو جس کا ایک نشان لگ جائے گا پوری انسانیت میں ایسا نشان کسی دوسرے کا نہیں ہوگا. یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے اتنے انسان بنائے, سب کے چہرے الگ ہیں. تخلیق ایک ہے, آنکھیں دو, ناک ایک, کان ایک, منہ ایک, زبان ایک, لیکن کوئی کسی کی طرح نہیں دکھتا, سب کے چہرے الگ ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے, یہ اس کی تخلیق ہے. تو اس میں جو چھیڑ چھاڑ کرے گا حضور فرماتے وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. تو پہلی نشانی یہ جو اپنے جسم پر داغ نہیں لگنے دیتے, وہ 70,000 لوگ جس کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. دوسرا وہ کہ جو چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں نہیں سنتے. آج ہوتا ہے نا, 4 دوست جمع ہو گئے, 5ویں دوست سے تھوڑی یارانہ کم ہو گئی ہے, وہ کیا بول رہا ہے, وہ کیا بول رہا ہے, ایک دوسرے کی غیبتیں شروع, کان لگا کر تیسرے آدمی کی باتیں سننا. یہ ان لوگوں کا شیوا نہیں تھا. آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی ہے. فرماتے پھر وہ یعنی وہ لوگ جو 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے, نہ جسم پر داغ لگنے دیں گے, نہ کسی تیسرے کی بات کان لگا کر دیوار کے پیچھے سے سنیں گے غیبت کے طور پر. تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مکمل ہوگا. وہ اللہ پر بھروسہ مکمل کرنے والے, چاہے خشکی کے دن ہو یا تری کے دن ہو, اچھے دن ہو یا برے دن ہو, ہر معاملات میں رب کی رضا پر راضی رہنے والے ہوں گے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اس آیت پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہماری نماز پڑھے, یہ نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو روزہ رکھنے کے لیے پیدا کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے پیدا کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا, صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اسے حج کرنے کے لیے پیدا کیا. کیا فرمایا؟ کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کرنے کے لیے. اب عبادت کیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. عبادت کا مجموعہ کیا؟ پورا قرآن آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے, ہمیں مفہوم سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. اگر عبادت کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا, حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا, حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. عبادت کہتے کسے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے اور خوشی سے اپنے باپ کی طرف ہنس کر مسکرا کر اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرے, حضور فرماتے اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور حج کرنا عبادت ہے. اور حضور فرماتے جو اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کرتا ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے, اور حقوق العباد بھی عبادت کا حصہ ہے. جو بندہ حلال روزی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, ذلیل سے ذلیل جگہ پر بھی کھڑا ہو کر حضور فرماتے رزق حلال تلاش کرتا ہے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے, حضور فرماتے ہیں وہ بندہ عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا. حلال روزی حاصل کرنا عبادت, ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت, پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا یہ عبادت. یعنی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو نماز بھی عبادت ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے, نماز بھی عبادت ہے, حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. ہر نیک کام عبادت ہے, ہر نیک کام عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور عزیزان کی یہ ساری چیزیں جو ہم آج کہتے ہیں ہم سے پہلے ہمارے بزرگ ہم کو بتا کر چلے گئے.
آج ہم جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ عظیم ہستی اہل سنت کے افق پر چمکتی رہی، جس کو دنیا خلیفہ مفتی اعظم ہند کہتی تھی، جسے دنیا مفتی اعظم مہاراشٹرا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جس کو دنیا حضور اشرف الفقہا الشاہ مفتی محمد مجیب اشرف رضوی ناگپوری علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ سورت کا کوئی ایسا سنی نہیں ہوگا جو آپ کو نہیں جانتا۔ آپ کی خدمتیں روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ حضور مفسر قرآن حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید غازی ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد سورت کی سرزمین پر سب سے پہلے اکابرین اہل سنت میں کوئی ذات آئی تو وہ ذات حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا کی ذات تھی۔ یہ سب جانتے ہیں حضرت کی خدمت، حضور اشرف الفقہا کی دین اور سنیت کے حوالے سے جو خدمت ہے وہ پورے سورت کے اوپر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت نے سورت میں دین اور سنیت کا کیسا علم لہرایا، اور آپ کی ذات کا یہ طر امتیاز رہا کہ آپ منکسر المزاج، نرم طبیعت کے حامل۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حضرت کو بہت زیادہ دیکھا ہے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے کہ بہت کم بھی نہیں دیکھا ہے۔ انوار رضا کی تعلیم کے دوران اکثر و بیشتر حضرت کا آنا جانا اور حضرت کی خدمت میں رہنے کا کئی سال تک موقع رہا۔ وہاں جاتے آتے رہتے تھے حضرت، ہم حضرت کی خدمت میں بھی رہتے تھے، کئی عرصے دراز تک حضرت سے تعلق رہے اور الحمدللہ اخیر تک رہے، بڑے مشفق اور مہربان۔ ہم نے ہماری زندگی میں کبھی حضرت کو غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی بھی معاملہ ہو ہم نے کبھی ان کو غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتنا حلم، اتنا تدبر، اتنی برداشت، بالکل خاموشی کے ساتھ دین کا کام کرتے جانا۔ لوگ آپ کے اوپر اعتراض کرتے لیکن آپ پلٹ کر کسی کو جواب کبھی نہیں دیتے تھے۔ بس ایک ہی منشا تھی، دین اور سنیت کا کام ہوتا رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ ہوتا رہے۔ یہی منشا لے کر آپ چلے، اور آپ کو استاد العلماء بھی کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علماء حضرت علامہ الحاج مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں آپ کا شمار، بڑے بڑے علماء جو وہ جن کے شاگرد آج بڑے بڑے اداروں کے بانی آپ کو نظر آئیں گے، جو حضرت ہی کے پاس پڑھے، حضرت ہی کے پاس تربیت پائی، اور آج ان لوگوں نے دین اور سنیت کے بڑے بڑے قلعے اور ادارے تعمیر کیے ہیں۔ ایسے ان گنت لوگ ہیں، جن میں سے ایک ذات مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کی بھی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، اور مولانا صغیر احمد جوکھن پوری صاحب ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، مناظر اہل سنت ہیں۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب خود ہمیں کہتے تھے کہ مولانا صغیر احمد جوکھن پوری صاحب مجھے جب بھی بلاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے مولانا غلام مصطفیٰ، وہ مجھے کہتے تھے مفتی مجیب اشرف صاحب کی کرامت کدھر ہے۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے حوالے سے فرماتے تھے کہ مفتی مجیب اشرف صاحب کی کرامت دیکھنی ہے تو مولانا غلام مصطفیٰ کو دیکھ لینا۔ یہ فرمایا کرتے ہیں۔ آج بھی موجود ہے مفتی صغیر احمد جوکھن پوری، آج بھی موجود ہے، اہل سنت کے بڑے عالم۔ وجہ یہ ہے کہ آج اتنا بڑا دین کا قلعہ قائم کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ بھی دیوبندی وہابیوں کے مرکز میں کھڑے ہو گئے۔ یہ یقیناً بزرگوں کی نگاہ عنایت تھی، اعلیٰ حضرت کا فیضان تھا، حضور مفتی اعظم عالم کا فیضان تھا کہ یہ سارے کام آسان ہوتے چلے گئے۔ یقیناً اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، حضور کی حدیث ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دولت عطا فرما دیتا ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا اس کے سینے میں رسول اللہ کا علم عطا فرماتا ہے، اس کو علم کی روشنی عطا فرماتا ہے، جس روشنی میں وہ اپنی زندگی میں عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں،
مجھے یاد ہے مولانا ادریس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 1997 میں 1997 میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان جلسہ دستار فضیلت میں نوساری تشریف لائے تھے۔ حافظ یاسین صاحب کی دستار فضیلت تھی اس وقت، تب دستار حفظ تھی حافظ یاسین صاحب کی، اس وقت تاج الشریعہ نوساری دستار بندی میں تشریف لائے تھے۔ تو اسٹیشن پر جب بمبئی سے حضرت آ رہے تھے حضور تاج الشریعہ، تو وہاں پر لینے کے لیے گئے تھے، بہت سارا ہجوم تھا۔ تو اس وقت یعنی بزرگوں میں محبتیں کیسی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج جو جھگڑے فساد ہمیں نظر آتے ہیں نا، یہ بزرگوں میں کبھی نہیں تھا۔ بزرگوں میں کیسی محبتیں تھیں۔ حضور تاج الشریعہ تشریف لائے، مجھے خود اچھی طرح یاد ہے آج بھی کہ تاج الشریعہ ریل گاڑی کے ڈبے کے باہر کھڑے ہیں لیکن اترے ہیں، ہجوم بہت زیادہ تھا پلیٹ فارم پر، ہم لوگ کنارے پر کھڑے تھے، لوگ ہاتھ بڑھا رہے ہیں لیکن حضور تاج الشریعہ نے ہاتھ کسی کو نہیں دیا۔ اس وقت حضرت نے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ مفتی صاحب کہاں ہے؟ مفتی مجیب اشرف صاحب آگے تشریف لائے، حضرت نے ہاتھ دیا تب آپ نیچے اترے۔ اترنے کے بعد ساتھ میں چلے اور چلنے کے بعد گاڑی میں بیٹھے، اور جو گاڑی میں بیٹھے تھے انہوں نے مجھے کہا، غالباً مولانا ادریس صاحب بھی تھے نا، یہ گاڑی میں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی اسی وقت کہ حضور تاج الشریعہ شاید غالباً پہلی مرتبہ آئے تھے، غالباً 1997 میں نوساری غالباً پہلی مرتبہ آئے تھے، اس سے پہلے آئے ہوں تو مجھے علم نہیں ہے، شاید اس سے پہلے آئے ہوں تو علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے شاید پہلی مرتبہ آئے تھے۔ اس وقت تاج الشریعہ نے مفتی مجیب اشرف صاحب سے فرمایا گاڑی میں کہ حضرت یہ پارسیوں کا شہر ہے نا، مفتی صاحب یہ نوساری جو ہیں پارسیوں کا شہر ہے، یہاں پارسی بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ کہا حضور یہاں پارسی اس وقت تھے، اب تو بہت کم ہو گئے وہاں بھی۔ کہا کہ ہاں پارسیوں کا شہر ہے، تو کہا پھر پارسیوں کے شہر میں آپ نے دین کے قلعے کو قائم کیا ہے، یقیناً اللہ آپ کی خدمت کو قبول کرے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ ہو پھر کیا کم ہے۔ تو مفتی مجیب اشرف صاحب کی خاکساری دیکھیں، انکساری دیکھیں، فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے 40 جلسے آپ کا ایک جلسہ کافی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے فرماتے ہیں جبکہ مفتی مجیب اشرف صاحب بھی کوئی کم ہستی نہیں تھے۔ یہ بزرگوں میں انکساری ہوتی ہے، بزرگوں میں خاکساری ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت میں ایسے جملے فرمایا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے 40 جلسے آپ کا ایک جلسہ، تو تاج الشریعہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بتانا اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ بزرگوں میں محبتیں کیسی تھیں۔ تو یاد رکھیں اگر اہل سنت میں اتحاد چاہتے ہیں نا تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی پڑے گی، نفرتیں ختم کرنی پڑیں گی، ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کا اللہ سلیقہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک چیز اور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہاتھ تو چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، لیکن ہر ہاتھ چومنے والا تمہارا ادب نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس معمے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہر ہاتھ اور پیر چومنے والا تمہارا ادب کر رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ فارملٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ادب بندہ دل سے کرتا ہے، ادب کے لیے ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے ہاتھ چوموں گا تو ہی تم بڑے ہو۔ ادب دل میں ہونا چاہیے، فکر میں ادب ہونی چاہیے، ہماری سوچ میں اس کی ادب ہونی چاہیے۔ اگر میں ہاتھ چوموں اور میرے دل میں تمہارا ادب ہی نہیں ہے تو اس ادب کا کوئی عوض اور بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کا ادب کرتے رہیں، اپنے بڑوں کا ادب کرتے رہیں۔ میں نے جو بات سنائی آپ کو
وہ اسی نہج میں تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ علیہ رحمہ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں تھی، لیکن ادب دیکھیں کہ خاندان اعلی حضرت کا ادب کیسا، کہ حضور ہمارے 40 جلسے آپ کا ایک جلسہ کافی ہے۔ یقیناً یہ ان کی خاکساری تھی، لیکن ہم خود گواہ ہیں کہ حضرت کے جلسوں میں ہزاروں ہزار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اس کے محبوب کے صدقے میں حضرت ہی کی واضح و نصیحت سے کتنوں کو صراط مستقیم کا راہی بنایا ہے۔ کئی جگہ پر آپ کے جلسے ہوئے۔ ماہنامہ استقامت ڈائجسٹ میں ہم نے پڑھا تھا، حضور مفتی اعظم ہند کے وصال کے بعد جو حضور مفتی اعظم پر سب سے پہلی ڈائجسٹ لکھی گئی تھی، استقامت کانپور سے اس کو شائع کیا تھا 1985 کے اندر یا 86 کے اندر۔ اس میں حضرت کی خدمات کے حوالے سے مفتی اعظم علیہ الرحمت و رضوان جب پہلی مرتبہ ودربھا کے دورے پر تشریف لے گئے تھے، ودربھا کہتے ہیں ناگپور امراوتی والا جو علاقہ ہے اس کو ودربھا کہتے ہیں، آج مہاراشٹرا ہے، اس وقت ودربھا تھا۔ تو وہاں پر جب مفتی اعظم ہند علیہ رحمت تشریف لائے نا، تو ناگپور کو چھوڑ کر اور امراوتی کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر وہابیت اور دیوبندیت کا فتنہ زیادہ تھا، لوگ علم سے کوسوں دور تھے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے جب وہاں کا دورہ فرمایا تو ان تمام چیزوں کو دیکھا، تو وہاں پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے 2 لوگوں کو منتخب کیا، اس علاقے کے لیے 2 لوگوں کو منتخب کیا۔ پہلی ذات تھی مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ رحمہ، اور دوسرے تھے مفتی مجیب اشرف علیہ الرحمت و رضوان، اور دونوں ہی مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے۔ ان دونوں کو آپ نے وہاں پر سیٹ کیا کہ اب آپ کا کام یہ ہے کہ پورے ودربھا سے لے کر خاندیش تک کی سنیت کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ اور قسم خدا کی ان دونوں بزرگوں نے وہ کام کر کے دکھایا، وہ کام کر کے دکھایا کہ جہاں پر اہل سنت کا ایک ادارہ نہیں تھا، آج پورے خاندیش سے لے کر ودربھا تک اہل سنت کے کئی مدارس نظر آ رہے ہیں، اہل سنت کی کئی مساجد نظر آ رہی ہے۔ تو یہ کس کی محنت کا نتیجہ؟ ان بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے نام نہیں کیا بلکہ اللہ اس کے رسول کے دین کا کام کیا ہے، تبھی یہ لوگ کامیاب رہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے نا اسی بات کو کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، یعنی جنت بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو 4 یاروں سے محبت کرتا ہے۔ 4 یار کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ ان 4 یاروں کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کی قبر پھر جنت کا باغیچہ بنے گی، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، جو اپنے سینوں میں ان 4 صحابہ کی محبت لے کے زمین میں جائے گا، قبر میں جائے گا، تو پھر اس کی قبر جنت کے گارڈنوں میں سے گارڈن ہوگا، یہ ہمارے امام فرماتے ہیں۔ اور یقیناً مفتی مجیب اشرف صاحب کے دل میں 4 یاروں کی محبت موجود تھی، اور یہی محبت لے کر آپ قبر کے اندر تشریف لے گئے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت کا شعر پورا کرتا ہے کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں بزرگان دین کی بارگاہ کا مؤدب بنائے، اللہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی ہوئی ہو اللہ پاک حضور کی نالین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی انشاءاللہ قل شریف ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولا کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ الہ العالمین، یہاں پر یاسین شریف اور سورہ تبارک کی تلاوت کی گئی، نہ تو تقریر ہوئی۔ پروردگار عالم ان تمام کو پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ الہ العالمین ان سب کا ثواب اول کائنات فخر موجودات جناب ارواح نافدہ احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ ان کے وسیلے سے شہنشاہ ہندوستان حضور سیدنا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ الہ العالمین اس کا ثواب بالخصوص شہنشاہ سورت حضور سید جمال الدین خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ بالخصوص حضور سیدنا سرکار ربانی سیدنا سرکار امانت علی حضور محبوب العلماء
ان تمام اکابر کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ الہ العالمین بالخصوص مفسر قرآن حضرت علامہ الشاہ مفتی سید غازی ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ الہ العالمین اس میں بے شمار رحمتوں برکتوں کو مزید شامل فرما کر اخص الخاص حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ الشاہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ الہ العالمین ان کی تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے اس کو جو فروغ دیا ہے ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے وسیلے سے ہم یہاں جتنے حاضر آئے ہیں ہمارے خاندان میں جو لوگ با ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ان تمام کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ الہ العالمین بالخصوص ہمارے شوکت بھائی کے والد مرحوم جناب عبد القادر ربانی صاحب جو ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، الہ العالمین ان کے روح پرفتوح کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ الہ العالمین ان کی تمام تر خطاؤں کو درگزر فرما، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین حضور کی امت میں اب تک جو لوگ با ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے مولا تو اسے قبول فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے رہائی عطا فرما، ہم میں جو بے نمازی ہے انہیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ الہ العالمین حضور سے سچی محبت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے پیارے محبوب کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق سعید عطا فرما، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرما۔ الہ العالمین مشائخ اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرما، علماء اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ان پچھلے سالوں کے اندر نہ جانے عظیم ہستیاں اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں، پروردگار عالم ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین اہل سنت و جماعت کے اندر اتفاق و اتحاد عطا فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، الہ العالمین بد نگاہی سے بچا، الہ العالمین گمراہوں کے گمراہی سے بچا، دلوں کو رشک کعبہ بنا، سینے کو گلزار بدیدہ بنا، ایسی تنویر پڑے قلب کے آئینے میں کہ تو اور تیرا نبی دونوں رہے سینے میں، دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہیں، پیاری تنویر محمد ہمارے سینے میں رہیں، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا محمد ماد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ ہے بڑی قسمت ہماری ہو گئے امت تمہاری بس یہی ہے انتظاری دیکھیں حضرت کی سواری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات
دیتا تمہارا، پھر رہا ہے مارا مارا، آپ اگر کر دے اشارہ عرش کا بن جائے تارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا وسیدنا محمد بعد الجود والکرم وعلی اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔